بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا جب محلے کی ہر عورت اماں سے یہ بات کہتی تھی کہ رفیہ کی تو شادی کی عمر ہی نکلتی جا رہی ہے، ابھی تک اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ اس بچی کے بارے میں سوچ کر تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ تمہارے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا۔ سفید بال ہو گئے ہیں بیچاری کے، ابھی تک تو اس کے 4-5 بچے ہو جاتے، پر ابھی تک اس بیچاری کا کوئی رشتہ تک نہیں آیا۔ اماں بس یہ کہہ کر چپ ہو جاتی تھیں کہ نصیب کی بات ہے، اگر اس کے نصیب میں کوئی لکھا ہوگا تو رشتہ بھی ضرور ہی ہو جائے گا۔ میں اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ اگر تو نے میرے لیے کوئی ہمسفر میرے نصیب میں لکھا ہے تو اسے جلدی سے جلدی اب میری طرف بھیج دے، کیونکہ اب مجھ سے دنیا والوں کی یہ باتیں سنی نہیں جاتی تھیں۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی تھی، گھر داری کا پورا کام بہت اچھے طریقے سے کر لیتی تھی، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، کپڑے سینا، پورے گھر کی صفائی بہت اچھے سے کرتی تھی۔ میں ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ میرے ان کاموں سے متاثر ہو کر شاید کوئی محلے کی عورت ہی مجھے پسند کر لے اور اپنے بیٹے سے شادی کروا دے۔ میں نے پڑھائی کے معاملے میں بھی کبھی کوئی لاپرواہی نہیں کی تھی۔ میرے سارے محلے کی لڑکیاں 10ویں پاس تھیں جبکہ میں نے گریجویشن کیا ہوا تھا، پر پھر بھی میں کسی کو پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے ہمیشہ خود کو بنا سنوار کر اچھا اور صاف ستھرا ہی رکھا تھا، پر پھر بھی میں کسی کو اچھی نہیں لگی تھی۔ میں 5 وقت نماز پڑھ کر اب رو رو کر اللہ پاک سے دعائیں کرتی تھی۔ میں نے جب کبھی کسی کے منہ سے کوئی وظیفہ سنا تھا تو میں نے ہر وہ وظیفہ کر کے بھی دیکھ لیا تھا، پر پھر بھی میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے رشتے کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ میرے ماں باپ بھی اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے بعد میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دل سے چاہتی تھی کہ اب مجھے کوئی اپنا لے اور شادی کر لے۔ میں تو کسی شادی شدہ انسان سے یا پھر طلاق کر لے۔ میں تو کسی شادی شدہ انسان سے یا پھر طلاق یافتہ سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار تھی، پر پھر بھی میرے لیے کوئی رشتہ نہ آیا تھا۔ ایک دن میں بہت ہی گہری نیند سو رہی تھی جب کسی کی سسکیوں کی آواز کان میں پڑی اور میری نیند کھل گئی۔ میں نے جیسے ہی بستر سے اٹھ کر دیکھا تو اماں زارو قطار رو رہی تھیں۔ اللہ پاک سے دعا کر کے وہ اس سے کہہ رہی تھیں کہ اب رفیہ کی ذمہ داری سے مجھے آزاد کر دے اور مجھے سکون کی موت دے۔ اگر رفیہ کی شادی سے پہلے مجھے کچھ ہو گیا اور میں یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تو مجھے قبر میں بھی سکون نہ ملے گا۔ میری بیٹی کا نصیب اچھا لکھ دے اور اس کو اپنے گھر کا کر دے۔ اماں کی یہ ساری باتیں سن کر تو میں زارو قطار رو رہی تھی اور روتے روتے میرا سارا تکیہ بھی گیلا ہو چکا تھا۔ ساری رات میں روتی رہی اور خود کے لیے دعائیں کرتی رہی کہ اللہ پاک میرے لیے اب کسی کو بھیج دے جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنی ساری دعائیں ساری رات مانگنے کے بعد داخل ہوئی، جسے دیکھ کر مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھی اس عورت کو اپنے محلے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت آ کر اماں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے ان کو سلام کرنے کے بعد اماں کے کمرے میں بھیج دیا اور خود ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی، کیونکہ وہ ہماری مہمان تھی اور میں گھر میں آنے والے ہر مہمان کو بہت ہی عزت اور احترام دیتی تھی۔ میں چائے بنا کر جیسے ہی دروازے تک پہنچی تو یہ خبر سنتے ہی مجھے بہت زیادہ خوشی ہونے لگی کہ وہ عورت اماں سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی ایک کنواری بیٹی بیٹھی ہے جس کے رشتے کی آپ کو تلاش ہے۔ میں بھی آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ لے کر آئی ہوں۔ آپ کی بیٹی انشاءاللہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ خوش رہے گی۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ سے مولوی ہے اور مسجد کی امامت کرتا ہے۔ وہ بہت ہی نیک اور شریف بچہ ہے۔ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے مجھے دے دیں۔ آپ کو اس رشتے سے کوئی بھی شکایت نہیں ملے گی۔ اماں نے تو فوراً ہی اس عورت کو ہاں کہہ دی، کیونکہ اماں تو ساری رات سے دعائیں مانگ رہی تھیں کہ صبح ہوتے ہی کوئی خوشی کی خبر مل جائے۔ اتنی خوشی کی خبر سن کر کھلکھلاتا چہرہ لیے میں اس عورت کے پاس چائے لے کر چلی گئی جو اب میری ساس بننے جا رہی تھی۔ اس عورت نے اماں سے میرے لیے پوچھا تو اماں نے کہا کہ ہاں، یہی میری بیٹی ہے جس کا نام رفیہ ہے اور اسی کے لیے آپ میرے گھر رشتہ لے کر آئی ہیں۔ اس عورت نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مجھے ایک انگوٹھی پہنا دی اور کہا کہ آج سے یہ میری بہو ہے اور میں یہ رشتہ یہیں پر پکا کر کے جا رہی ہوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں اپنے بیٹے کے ساتھ آؤں گی، تب نکاح کر کے اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ اماں کے چہرے پر اب ایک بہت ہی عجیب قسم کا سکون آ گیا تھا جو میں نے میرے جوان ہونے کے بعد دیکھا ہی نہیں تھا۔
اس عورت کے جاتے ہی اماں نے یہ خبر جا کر ابا کو سنائی تو ابا بھی کافی خوش ہونے لگے۔ میں نے بھی دی۔ اماں نے تو میرا پورا جہیز بنا کے رکھا تھا کیونکہ میری عمر تقریباً اب 35 سال ہونے والی تھی، اور اماں نے تو 18 سال سے بھی پہلے میرا پورا جہیز بنا کر رکھا تھا۔ شادی میں اب کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی تھی کیونکہ ہر چیز ہی موجود تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ عورت پھر سے ہمارے گھر آئی تو اب اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جو شادی کی تاریخ پکی کرنے ہی آیا تھا اور میرے ماں باپ سے ملنے کے لیے بھی آیا تھا۔ اماں اور ابا دونوں کو لڑکا پسند آ گیا اور 3 دن کے بعد شادی کی تاریخ پکی کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ اماں اور ابا تو لڑکے کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے اور مجھے اس کی تعریفیں سننے میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے صبر کا پھل اتنا میٹھا دے دیا کہ میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا لڑکا بھیج دیا جو اتنا نیک اور سلجھا ہوا تھا۔ 3 دن بھی گزر گئے اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بہت ہی خوبصورت سجایا تھا کیونکہ میں میک اپ کرنے میں بھی ماہر تھی۔ میں نے بیوٹیشن کا کورس کیا ہوا تھا، اس لیے محلے کی ہونے والی ہر شادی کی دلہن میں ہی تیار کیا کرتی تھی، اور خود پر تو میں نے بہت ہی زیادہ محنت کی تھی کیونکہ میری عمر اب کافی ہو چکی تھی تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں بہت زیادہ خوبصورت لگوں۔ میں گھونگھٹ کر کے اپنے کمرے میں انتظار کر رہی تھی جب اماں مجھے لینے آئیں اور کہنے لگیں کہ نکاح کا وقت ہو گیا ہے، چلو قاضی صاحب آ گئے ہیں۔ میں اماں کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ہال کی طرف چلنے لگی جہاں پر سبھی لوگ بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ اماں نے وہاں پر جا کر مجھے لڑکے کے ساتھ بٹھا دیا۔ جس دن کا میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی وہ دن آ چکا تھا۔ میرا دل بہت ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح ہو گیا تو وہاں پر کھڑے سبھی لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کیونکہ وہاں پر زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، میرے پڑوس کی ایک خالہ کو امی نے بلایا ہوا تھا۔ باقی دلہے کی طرف سے چند ہی لوگ آئے تھے جو شاید اس کے خاندان والے تھے۔ نکاح کے بعد رخصتی کا وقت ہو گیا تو میں اماں اور ابا کو گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اپنی زندگی کا خاصا حصہ اماں ابا کے ساتھ گزارا تھا اور ان کو اب بڑھاپے میں چھوڑ کر اکیلے جا رہی تھی تو میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ مجھے اماں ابا کی بہت فکر ہو رہی تھی کیونکہ میرا سسرال ہمارے گھر سے کافی دور تھا، آنے جانے میں 2-3 گھنٹے تو لگ ہی جانے تھے، اسی لیے مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میں پڑوس والی خالہ کو اماں ابا کا خیال رکھنے کے لیے بول رہی تھی تو اماں ابا میری یہ بات سن کر بہت زیادہ رو رہے تھے۔ پھر ابا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی میں بٹھایا اور مجھے میرے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے گزر جانے کے بعد میں اپنے سسرال پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی لوگوں نے میرا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ میرے اوپر پھول برسائے گئے، اتنے اچھے طریقے سے اپنا استقبال دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں میری ہی ہم عمر ایک لڑکی نے مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا جو بہت خوبصورت پھولوں کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ گھر والوں کو اتنا زیادہ خوش دیکھ کر اور گھر کی اتنی اچھی ڈیکوریشن دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس شادی سے سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ یہ دن اس نے مجھے دکھا ہی دیا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب میرا شوہر نہ آیا تو مجھے بہت حیرت ہونے لگی کہ آخر میرا شوہر اتنی دیر تک کہاں چلا گیا ہے۔ ایک نئی نویلی دلہن کو اپنے انتظار میں بٹھا کر کوئی بھی شوہر اس طرح کیسے جا سکتا ہے؟ میرے دل میں اب لاکھوں سوال پیدا ہو رہے تھے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید میرا شوہر اس شادی سے خوش نہیں ہے، یا پھر وہ کسی اور کو پسند کرتا ہوگا جبھی تو وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا۔ انتظار کر کر کے میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور مجھے اب نیند آنے لگ گئی تھی۔ تبھی مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں سمجھ گئی کہ شاید میرا شوہر آ رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے بھی اپنے گھونگھٹ کو صحیح کیا اور ٹھیک طرح سے بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا شاید میرا شوہر آتے ہی میری تعریف کرنا شروع ہو جائے گا اور میرے پاس آ کر بیٹھ جائے گا، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ آتے ہی واش روم چلا گیا اور واش روم سے نکل کر سو گیا۔ میں بہت ہی حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے دل کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ شاید شادیوں کی تیاریوں میں تھک گئے ہوں گے اور ان کو نیند آ رہی ہوگی، تبھی آتے ہی سو گئے ہیں۔ پھر میں بھی کپڑے بدل کر سو گئی۔
अगली सुबह को तो मेरे शौहर मुझसे ही पहले उठकर कमरे से बाहर जा चुके थे। मैं यही सोच रही थी कि शायद मुझे उठने में काफ़ी देर हो गई है, पर जब मैं बाहर गई सो रहे थे क्योंकि शादी की तैयारियों में सभी लोग थक चुके थे। मैंने सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाने के बारे में सोचा और किचन में चली गई थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी सास किचन में आ गईं और वो मुझे कहने लगीं कि बेटा ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, तो अभी तो शादी का पहला ही दिन है। तुम्हें ये सारे काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में मुलाज़मा मौजूद है, वो सारे घर का काम कर लेती है। तुम ये तकलीफ़ मत करो। मैंने उनसे कहा कि मैं ये सारे काम करने की आदी हूँ, इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। आज के बाद खाना मैं खुद ही बनाऊंगी। ये मेरा अपना घर है, मुझे अपने घर के काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। मेरी सास ये बात सुनकर तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगी और मेरे सदके उतारने लगी। वो मुझे कह रही थी कि मेरी बहू तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ज़रूर मुझे मेरी किसी नेकी के बदले में मिली है, वरना तो आजकल की बहुएं अपनी सास से काम करवाती हैं और खुद बैठकर खाती रहती हैं। खुद को मालकन और सास को नौकरानी समझकर उस पर हुक्म चलाती रहती हैं। पर तुम्हें इस तरह मेरे साथ इज्जत से बात करता देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। मैंने बातों बातों में सास से पूछा कि मेरे शौहर कहाँ गए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वक्कास तो सुबह सुबह ही मस्जिद चला गया, क्योंकि वो मौलवी है, मस्जिद में इमामत करनी होती है तो फजर से पहले ही चला जाता है। मेरी सास बोल रही थी कि मेरा बेटा बहुत ही नेक है, वो अपनी इबादत के मामले में ज़रा लापरवाही नहीं करता। तुम भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा करो और फजर के वक्त उसके साथ ही उठ जाया करो। मैंने अपनी सास से कहा कि ठीक है, आज के बाद मैं फजर के टाइम ही उठूंगी और वकास के लिए चाय बनाकर उसको बाद में उठाऊंगी। मेरी सास मेरी इस बात से खुश होने लगी और मुझे शाबाशी देने लगी। थोड़ी ही देर में मेरे शौहर भी घर आ गए। जब मैं उनके लिए नाश्ता लेकर कमरे में गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, मैं मुलाजमा को कहकर नाश्ता बनवा लेता। मैंने उनको कहा कि आप हर काम मुझे ही करने हैं। इसके बाद वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगे और रात के लिए माजरत भी। कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसीलिए आते ही सो गया। मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं। उनके इस तरह माजरत करने के बाद मेरे दिल में उनके लिए जो भी शिकायत थी वो सब ख़त्म हो गई। मैं अपने घर वालों के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आती थी। मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी मुझसे कोई शिकायत हो। मैं अपने शौहर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती और उनके पसंदीदा खाने बनाकर उनको खुश करती रहती थी। घर के सभी लोग और मोहल्लेदार मेरी बहुत तारीफ़ें करते रहते थे, पर मैं जिनके मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनना चाहती थी वो बहुत ही शर्मीले थे। मेरे शौहर ने कभी भी मेरी तारीफ़ नहीं की थी। मैं जब ये चाहती थी कि मेरे शौहर मुझसे प्यार से बात करें, मेरी तारीफ़ करें, मैं उनके लिए तरसती रहती थी, पर वो आते ही अपने कामों में लग जाते, या तो अपनी किताबें खोलकर बैठ जाते। एक दिन मैंने अपने शौहर के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े पहने और उनके लिए तैयार होकर बैठ गई। मैंने यही सोचा था कि आज तो मैं अपने शौहर का दिल जीत लूँगी। मगरिब की नमाज के बाद जैसे ही मेरे शौहर घर वापस आए तो मैं उनके सामने जाकर खड़ी हुई। उन्होंने तो मेरी तरफ एक नज़र उठाकर नहीं देखा। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उन्होंने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, जबकि मैं तो उनके लिए ही तैयार हुई थी। मेरी शादी को तकरीबन 1 महीना होने वाला था, पर मेरे शौहर ने मेरी तरफ एक बार भी देखा नहीं था। जबकि मेरी सास अब मुझे हर रोज़ ही कहती थी कि अब मुझे खुशखबरी सुना दो, मुझे दादी बना दो। मैं दिल ही दिल में यही सोचती थी कि आपका बेटा तो आज तक मेरे करीब ही नहीं आया, तो आप दादी कहाँ से बनेंगी? मेरा शौहर हर रोज़ रात को घर से निकल जाता और सुबह फजर के वक्त ही वापस आता। मुझे उनका इबादत करना अच्छा तो लगता था, पर रात को इस तरह घर से बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर भी मेरे साथ रहे। मेरा शौहर मेरी इबादत में इतना मसरूफ़ था कि उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। मैं उसको हमेशा समझाकर यही कहती थी कि अल्लाह पाक को मियाँ बीवी का प्यार और साथ रहना बहुत पसंद है। आप बेशक इबादत करें, पर आप मेरा हक भी तो अदा करें। पर वो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं यही सोचती थी कि ये किस किस्म के मौलवी हैं। इनको तो इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि बीवी का हक सबसे पहले है। उसको किसी भी सूरत अपना हक अदा करना चाहिए, पर मेरे शौहर को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। अब तो मोहल्ले की औरतें भी ये बातें करने लगी थी कि रफ़िया की उम्र पहले ही काफ़ी बड़ी है, उसकी अब गोद हरी हो जानी चाहिए। अगर शादी के 6 महीने के अंदर रफ़िया ने कोई खुशखबरी ना सुनाई, तो फिर तो उम्मीद ही छोड़ दो, क्योंकि हमने काफ़ी सारी लड़कियां देखी हैं।
जो बड़ी उम्र हो जाने के बाद माँ नहीं बन पाती। मुझे अब अपनी फ़िक्र खाए जा रही थी। मैंने अपने शौहर से इस बारे में काफ़ी बार बात करके देख ली, पर वो ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। रात होते में काफ़ी बार बात करके देख ली, पर वो ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। रात होते ही घर से निकल जाते और सुबह के वक़्त ही वापस आते। मैंने इस बात के बारे में अपनी सास से भी कई बार बात करके देख ली थी, पर मेरी सास हमेशा यही कहती थी कि बेटा, मौलवी है, हज़ारों काम आ जाते हैं, रात रात भर तकरीरें करनी पड़ती हैं और रात रात भर इबादत के लिए मस्जिद में बैठना होता है। मैं अपने बेटे को इबादत करने से कभी नहीं रोक सकती। अगर तुम अपनी तरफ से उसको समझाना चाहती हो तो बेशक समझा सकती हो, पर मुझे मना करना ठीक नहीं लग रहा। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आता था, इसलिए मैंने भी उनको उनके हार पर छोड़ दिया और खुद की किस्मत पर कसूर डालकर बैठ गई। एक दिन जब मगरिब के वक्त मेरे शौहर घर आए तो इशा के वक्त तक वो अपने ही घर में ही बैठे रहे। अजानें होने लगीं और नमाज अदा होना शुरू हो गई। मैं हैरत में थी कि वकास तो यहीं पर बैठे हैं, अजान कौन दे रहा है और नमाज कौन पढ़वा रहा है, क्योंकि मस्जिद कौन पढ़वा रहा है, क्योंकि मस्जिद का सारा जिम्मा वकास ही उठाते थे और वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि अजान भी मैं देता हूँ और नमाज भी मैं ही पढ़ाता हूँ। मुझे अब शक होने लगा कि मेरे शौहर कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोलते। वो मस्जिद का बहाना करके कहीं अपनी रातें किसी और जगह तो नहीं गुजारते, क्योंकि वकास तो घर में ही मौजूद हैं। अजानें भी हो गईं और नमाजें भी अदा हो चुकी। मैं अभी इस बात के बारे में सोच ही रही थी जब वकास मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ मस्जिद और कल सुबह ही वापस आऊँगा। मैंने उनसे कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि अब मुझे पता लगाना था कि आखिर ये जा कहाँ रहे हैं। मैंने उनके जाते ही बुर्का पहन लिया और उनका पीछा करना शुरू किया। वो चलते चलते मस्जिद से जब थोड़ा आगे निकल गए तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि ये मस्जिद नहीं जाते, कहीं और ही चले जाते हैं। थोड़ी ही देर आगे चलने के बाद उन्होंने एक दुकान से 2 किलो देसी घी लिया, तो मैं हैरत में आ गई कि आखिर उन्होंने घी का करना। मेरे तो सर पर आसमान ही टूट पड़ा। मैं यही सोच रही थी कि वकास ने शायद दूसरी शादी कर ली है, तभी वो आज तक मेरे करीब नहीं आए थे। उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। अगर उनको मेरे साथ नहीं रहना था तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की थी? और इबादत के बहाने उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर रह गई थी, पर मैंने हिम्मत की और उस घर के अंदर चली गई। घर में दाखिल होते ही मेरी नज़र 2 छोटे बच्चों पर पड़ी जो वकास के पास दौड़ते हुए आ रहे थे। वकास नीचे बैठकर उन दोनों बच्चों को गले लगा रहा था और अपनी जेब से चीज़ें निकालकर उन्हें दे रहा था। मेरा शक अब बिल्कुल यकीन में बदल चुका था। मैंने उसी वक्त वकास को आवाज़ देकर बुलाया और उनको कहा कि आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि आप इतने नेक और इतने इबादत गुजार होकर मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं। वकास मुझे उस वकास मुझे उस वक्त इस घर में देखकर बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उसका कभी पीछा करके उसकी सच्चाई तक पहुंच सकती हूँ। उसने मुझे देखते ही कहा कि रफ़िया, तुम यहाँ कैसे आ गई हो और तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? मैंने उनको कहा कि मुझे तो आप पर बहुत पहले ही शक हो गया था, पर यहाँ पर पहुँचने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। हम दोनों की बातें सुनकर जब ही एक औरत बावर्ची खाने से बाहर निकल कर आई, जो मुझे कहने लगी कि आओ रफ़िया बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने उसको कहा कि नहीं पीनी मुझे तुम्हारी चाय। तुम मेरी सौतन हो और मैं अपने सौतन के घर का पानी तक नहीं पी सकती। तुम तो चाय की बात कर रही हो। उस औरत की आंखों से आंसू निकल आए और वो मुझे कहने लगी कि नहीं रफ़िया भाभी, ऐसा मत कहो, मैं आपकी सौतन नहीं हूँ। मैं हैरान होकर रह गई कि वो औरत मुझे भाभी क्यों कह रही है। उसने मुझे कहा कि वकास भाई तो इंसान नहीं, फरिश्ता हैं, आप उनको गलत मत समझो। मैं हैरत से उस औरत की तरफ वकास की तरफ देख रही थी। फिर उस औरत ने मुझे कहा कि वकास भाई ने तो मेरे यतीम बच्चों को सहारा दिया है। उन्होंने हम बेसहारों को सहारा देकर बहुत ही अजर का काम किया है। अल्लाह पाक उनको अजर देगा और औलाद से नवाजेगा। मैं तो एक बहन होकर अपने वकास भाई को हर वक्त दुआएं देती रहती हूँ। अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे और आप दोनों को हमेशा खुश रखे। अपनी इस सोच पर मैं शर्मिंदा हो गई और उसी वक्त घर वापस चली आई। मैं वकास के घर पहुंचने का इंतज़ार कर रही थी, पर सारी रात गुजर गई, वकास घर वापस नहीं आए। मैं सारी रात ही बेचैन रही कि पता नहीं कब सुबह होगी और वकास आएंगे। मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मैंने उन पर बहुत ही बुरा इल्ज़ाम लगाया और उन पर शक किया था।
صبح ہوتے ہی جب وقاص گھر پہنچے تو میں نے ان سے معافی مانگی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے پھر اپنے ہاتھوں سے مجھے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھاتے ہوئے مجھے کہا کہ رفیہ، میں نے تو بہت خوشی تم سے شادی کی تھی، پر شادی والے دن ہی میری ملاقات ان 2 یتیم بچوں کے ساتھ ہوئی جن کے سر سے باپ کا سایہ چھن چکا تھا۔ میں نے ان سے ان کے گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے اپنی ماں کے پاس لے گئے، جس کی ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور وہ سڑکوں پر رول رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کے لیے ایک گھر کا بندوبست کروں گا، پھر ہی میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں گا۔ شادی کا 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کے لیے گھر خرید سکتا۔ میں نے سوچ لیا تھا جب میں ان کے لیے کچھ کر سکوں گا پھر ہی میں تمہارے قریب آؤں گا اور اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات کروں گا۔ میں نے آج ہی ان کے لیے یہ گھر خریدا اور تھوڑا بہت راشن کا سامان لے کر ان کی طرف جا ہی رہا تھا، تب تم نے مجھے ان کے گھر جاتے ہوئے دیکھ لیا اور مجھے باتیں سنانا شروع ہو گئی۔ میں نے تو اس گھر میں جانے کے بعد یہی سوچا تھا کہ آج میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہارا حق ادا کر دوں گا، پر اس سے پہلے ہی تم نے وہاں آ کر تماشا ہی کھڑا کر دیا۔ میں بہت ہی شرمندہ ہو کر رہ گیا اس عورت کے سامنے جس کے سامنے تم نے مجھے اتنی ساری باتیں سنائی۔ وہ تو ہمیشہ تمہیں دعائیں دیتی رہتی تھی کہ میری بھابھی کو اللہ پاک ہمیشہ آپ کے ساتھ ہنستا بستا رکھے۔ وقاص کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی اور وقاص سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ میری بہت بڑی عمر میں شادی ہوئی تھی جو بہت منتیں اور مرادیں مانگنے کے بعد ہوئی ہے۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میرے دل کو بہت زیادہ ڈر لگنے لگا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں تو آپ کے پیار اور محبت بھری باتیں سننے کے لیے بھی ترس گئی ہوں۔ مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں آپ پر کبھی بھی شک نہیں کروں گی۔ اس کے بعد وقاص نے مجھے معاف کر دیا اور ہم نے اپنی زندگی کی شروعات کی۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد اللہ پاک نے مجھے خوشخبری سنا دی۔ پھر تو وقاص میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے۔ وہ آئے دن میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتے اور مجھے سرپرائز دیتے۔ وقاص اتنے زیادہ اچھے اور پیاری پیاری باتیں کرنے والے تھے، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مولوی ہو کر بھی وقاص اتنے زیادہ رومانٹک ہو سکتے ہیں۔ مہینے پورے ہو جانے کے بعد جب اچانک میرے پیٹ میں شدید درد شروع ہونے لگا تو وقاص اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ کچھ گھنٹے گزر جانے کے بعد اللہ پاک نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا جو بہت خوبصورت تھا۔ وقاص نے تو خوشی میں سارے ہسپتال میں مٹھائیاں بٹوا دیں کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے آتے ہی میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور مجھے کہا کہ تم نے آج مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھا کر وہ گلے لگانے لگے اور بہت ہی زیادہ جھومنے لگے۔ اس کے بعد اپنے چاند سے بیٹے کو لے کر ہم گھر آ گئے۔ اماں اور بابا تو اپنے نواسے کے ہونے کی خبر سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہونے لگے اور اسی دن ہمارے گھر پہنچ گئے۔ اپنا نواسا دیکھ کر وہ اس کے صدقے اتارنے لگے اور اس پر واری واری جانے لگے۔ مجھے اپنے گھر میں اس طرح خوش دیکھ کر اماں اور بابا اب پرسکون نظر آ رہے تھے۔ وقاص نے میرے بیٹے کے نام رکھنے کی رسم بڑی دھوم دھام سے گھر پر رکھی تھی، جس میں محلے کے سارے ہی لوگوں کو دعوت دی گئی تھی۔ میرے بیٹے کا نام محمد ایان۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔